کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے، توبہ بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ وہ گناہ اس کے دل، اس کی عادت اور اس کے نفس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، جب بندہ وہ گناہ خود نہیں چھوڑ پاتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ خود اس سے وہ گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ لیکن کیسے؟ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں شدید بے چینی ڈال دیتے ہیں، گناہ کا مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی کام جو پہلے دل کو خوش کرتا تھا اب دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگتا ہے، نیند خراب ہونے لگتی ہے، دل پریشان ہونے لگتا ہے، روح بے قرار ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ میں تجھے اس گندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا رب اس گناہ کے وسائل بند کر دیتا ہے، وہ راستے جو گناہ کی طرف جاتے تھے ایک کے بعد ایک بند ہونے لگتے ہیں، وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، وہ جگہ میسر نہیں رہتی، وہ موقع ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اصل میں اللہ کہتا ہے میں نے دروازہ بند کر دیا کیونکہ تو خود باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر انسان پر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ وہی گناہ جو کبھی محبوب تھا اب دل کو بوجھ لگنے لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر ہی کیوں رہا ہوں۔ یہ تبدیلی بندے کی طاقت سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب اللہ بندے کو ایک جھٹکا دے کر وہ گناہ چھڑواتا ہے، ایک چھوٹا سا جھٹکا، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ علاج ہوتا ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ کہے میرے بندے سنبھل جا، یہ تیرا راستہ نہیں ہے۔ آزمائش کے بعد وہ گناہ دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسی کیفیت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی روح اللہ کے بغیر چین نہیں پا رہی ہوتی۔ پھر وہ قرآن کھولتا ہے، نماز کی طرف کھنچتا ہے، ذکر میں دل لگنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت خود نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی کھینچاؤ میں گناہوں کی لذت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ بندے کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو اس کا گناہ چھڑوانے لگتے ہیں، اللہ کسی نیک شخص کو، کوئی عالم، کوئی دوست، کوئی نصیحت، کوئی واقعہ بندے کے سامنے لے آتا ہے، وہ ایک بات سنتا ہے اور اس کے بعد اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک وسیلہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پھسلتے ہیں، مگر اللہ انہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ جب وہ بار بار گناہ میں پڑتے ہیں تو اللہ آخر میں کہتا ہے میرے بندے اب میں تجھے خود پاک کر دیتا ہوں۔ پھر وہ گناہ ایسے کم ہوتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے مداخلت کرتا ہے اور بندے کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے صاف راستے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی کسی گناہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، بس اللہ کے در پر گرتے رہیں، اللہ کے سامنے پشیمانی ظاہر کرتے رہیں۔ اور یہ پشیمانی ظاہر کرنا، یہ پریشان ہونا، یہ توبہ کرنا، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں اور بہت جلد اللہ خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہ چھڑوا دے گا۔ بس ہمیشہ دل سے یہ کہتے رہیں کہ یا اللہ میں نہیں چھوڑ پا رہا، میں کمزور پڑ چکا ہوں، اب آپ ہی میرا ہاتھ تھام لیجئے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کو گناہوں سے دور کیسے کرتا ہے۔